یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایویشن کی دنیا کا بہت بڑا راز کھولتی ہے۔ What's happening? I don't know what's happening. We're losing control of the aircraft here. 31 مئی 2009 8 بجے کے آس پاس ایئر فرانس فلائٹ 447 جنریو انٹرنیشنل ایئرپورٹ برازیل سے پیرس فرانس کے لیے اڑان بھر رہی تھی۔ یہ فلائٹ اٹلانٹک اوشن کے اوپر سے گزرتی ہوئی یورپ کی طرف رخ کر رہی تھی۔ یہ فلائٹ 12 گھنٹے کی تھی اور اس میں 216 مسافر تھے جو کئی مختلف ممالک سے تھے، جس میں فرینچ، برازیل اور جرمن کے لوگ تھے۔ اس سفر میں ایک ایئر بس A330 کا استعمال کیا گیا تھا جو اپنی سفر میں کافی آسان اور کمال کا جہاز تھا۔ اس جہاز کا کچھ ہی مہینے پہلے اوورویو بھی کیا گیا تھا اور اس وقت تک یہ جہاز 19,000 گھنٹے کی اڑان بھر چکا تھا۔ فلائٹ کے کیپٹن مارک ڈیو نے 11,000 گھنٹے سے زیادہ اڑان بھری تھی اور ان کا تجربہ اس جہاز پر 6,000 گھنٹے کا تھا۔ ان کے ساتھ جہاز میں 2 پائلٹس اور بھی تھے جنہیں کو پائلٹس کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ فلائٹ 447 کی ڈیوٹی ٹائم 13 گھنٹے کی تھی، جس میں 10 گھنٹے سے زیادہ کی بریک ضروری ہوتی تھی۔ اس لیے ایئر فرانس نے اس فلائٹ میں 3 پائلٹس رکھے تھے۔ جہاز کے سفر کا پہلا حصہ نارمل تھا، لیکن 1:35 پر جب یہ جہاز اٹلانٹک اوشن کے اوپر پہنچ گیا تو اس وقت کا موسم کافی چیلنجنگ ہو گیا تھا، جو فلائٹ کے لیے مشکلات کا سبب بنا۔ پائلٹ اور کو پائلٹس کا کام یہ تھا کہ ریڈار کو استعمال کرتے ہوئے موسم سے بچ کر سفر کرتے، مگر جب ان کو بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑا تو کچھ دیر کے بعد آٹو پائلٹ نے کام کرنا بند کر دیا اور جہاز کا کنٹرول پائلٹ کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب جہاز کے پٹو ٹیوبز پر برف جم گئی تو ان کا سپیڈ ریڈنگ ان ایکوریٹ ہو گیا۔ اس سے آٹو پائلٹ بند ہو گیا اور فلائٹ کنٹرول سسٹم آلٹرنیٹ موڈ پر چلا گیا۔ اس وقت پہ جہاز کی ہینڈلنگ کافی مشکل ہو گئی تھی۔ پائلٹ کو مینولی جہاز کو کنٹرول کرنا تھا، لیکن انہوں نے اسٹال ریکوری کی غلط کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز نے اپنا الٹیٹیوڈ کھویا اور زمین کی طرف گرا۔ جب 3 منٹ اور 30 سیکنڈ میں جہاز نے 38,000 فیٹ سے سیدھا سمندر میں گرنا شروع کیا تو سارے پیسنجر اور کریو ممبر کی جان چلی گئی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جو ایویشن کی ہسٹری میں کبھی نہیں بھول سکتے۔ جس وقت ریسکیو آپریشنز چل رہے تھے تو جہاز کا پتہ چل گیا، لیکن جب تک یہ ملتا اس کو سمندر میں 2 دن گزر چکے تھے۔ سرچ ٹیم کو 2 دن بعد ڈیڈ بوڈیز ملی اور جہاز کا فائنل لوکیشن 2011 میں مل گیا۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکل اور ٹریننگ فلاز کی وجہ سے ہوا۔ جب آٹو پائلٹ نے کام کرنا بند کر دیا تو پائلٹس نے اسٹال ریکوری کی غلط کوشش کی۔ انویسٹیگیشن کے بعد کچھ اسپیسیفک ریکمنڈیشن بھی کی گئی، جس میں جہاز میں بیٹر ٹریننگ، بیٹر سسٹم اور اسٹال ریکوری کی ڈرلز شامل کرنی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک ٹیکنیکل فیل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی تھی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی سیفٹی کے لیے کتنی کیئرفل پلاننگ اور ٹریننگ کی ضرورت کرتے ہیں۔